ملک صاحب آپ کی طرف چلتے ہیں کہ جیسے کہ انہوں نے کہا کہ سی سی آئی کا فورم نہیں، کیونکہ وہاں سے اپروو نہیں ہوا تھا، اور سی سی آئی میں اگر فیصلہ جو بھی ہوا اس کو مانا نہیں جائے گا. سلوشن کیا ہے آپ کی نظر میں؟ اگر قربان صاحب کی طرف چلتے ہیں، آپ ذرا سلوشن اس کیس کی رائے دے دیں ہمیں. دیکھیں مدثر بھائی، جو مجیب الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں نا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے جو ہے وہ جو طریقہ اڈاپٹ کیا جاتا ہے، جو قانونی طریقہ ہے جس میں سٹیک ہولڈر سارے جو ہوتے ہیں اس میں مشاورت کرتے ہیں، وہ قانونی طریقہ اڈاپٹ نہیں کیا گیا. تو یہ تو ان کی بات 100% درست ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں، میں مجیب الرحمان صاحب کو کوٹ کروں گا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اب یہ انتظامی مسئلہ ہے، اور انتظامی مسئلہ یہ ہے کہ ظاہری بات ہے لوگ روڈز پر آ گئے ہیں، اور جس طرح ایگزیکٹو آرڈر اس کو سمجھ لیں، جو ایک نوٹیفیکیشن دیا گیا اس کو آپ اسی طرح ختم کریں جیسے کہ انتظامی مسئلے میں آ کے جب لوگ پریشر دیتے ہیں تو ختم کریں. جی جیسے کیا گیا ویسے ہی ختم کیا جائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ سٹیک ہولڈرز کو، میرے خیال سے جو اب سولوشن کی بات کریں، سٹیک ہولڈرز کو ایک ساتھ بیٹھنا پڑے گا، اور اس میں بیٹھ کر اس منصوبے کے اندر جتنے بھی ایسے عوامل ہیں جو کہ یہ سمجھے جاتے ہیں کہ وہ سندھ کو نقصان پہنچائیں گے، تو وہ ان کو دور کیا جانا چاہیے اور لوگوں کو مطمئن کرنا چاہیے. اور ظاہر بات ہے لوگوں کو سب کو اکٹھا کر کے تو مطمئن نہیں کیا جاتا، لیڈرز اکٹھے کیا جاتے ہیں، تو لیڈرز کو مطمئن کیا جائے، لیکن اس میں تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے ایک دفعہ. اور چونکہ میں نے پہلے کہا تھا کہ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت اس میں ایک پیج پہ، اور پیپلز پارٹی جو سب سے بڑی جماعت ہے سندھ کی، وہ بھی اس نے بھی مل کر یہ سارا کچھ کیا، کیونکہ وہ بھی حکومت کا حصہ ہے امپورٹنٹ. تو ان کو بھی بیٹھنا چاہیے اور باقیوں کو بھی بٹھا کر سولوشن یہی ہے کہ بیٹھ کر اس کا ایک حل نکالیں، تاکہ یہ انتظامی معاملے میں جیسے کہ مجیب الرحمان صاحب بھی کہہ رہے تھے کسی بڑے بگاڑ کی طرف نہ جائے، اور یہ نہ احتجاج اس لیول پر جا کر شروع ہو جائے کہ پھر اس کی واپسی بھی ممکن نہ ہو.